السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ٹیچر مس راشدہ اور میں آپ لوگوں کو پڑھانے جا رہی ہوں فائنانشیل اکاؤنٹنگ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کچھ اور بیسک کنسیپٹس آف اکاؤنٹنگس۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از بک کیپنگ؟ بک کیپنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ڈائری ہوتی ہے، ایک رجسٹر ہوتا ہے، ایک جنرل اسٹور والے کے پاس، شاپ کیپر کے پاس، جو ہماری ڈیلی ٹرانزیکشن کو نوٹ کرتا ہے۔ اس میں سیل اور پرچیز جو ہوتی ہے اس کے بارے میں، ڈیلی ڈیلنگز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آج ہم نے کتنی چیزیں سیل کی ہیں اور ہم نے کتنی چیزیں پرچیز کی ہیں فار آور شاپ، فار آور جنرل اسٹور۔ کیونکہ بعض اوقات عام جنرل پبلک چیزوں کو پرچیز کرنے جا رہی ہوتی ہے اور وہ کیش پیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض لوگ آ کر شاپ کیپر کو ایکسٹرا چیزیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہول سیلر آ کر دے کے جاتے ہیں چیزیں تاکہ شاپ کیپر کو کہیں جانا نہ پڑے، اسے اپنی شاپ پر ہی ہر چیز میسر ہو۔ دا آرٹ آف ریکارڈنگ بزنس ٹرانزیکشن ان دا بکس آف اکاؤنٹنگ سسٹمیٹک وے۔ اور یہ ایک سسٹمیٹک وے ہے، اس میں فراڈ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ آبجیکٹیو آف بک کیپنگ، اس کے آبجیکٹیوز ہیں، بہت فائدہ مند ہے یہ کام جو ہم کر رہے ہیں بک کیپنگ کا، اس میں ڈیلنگ فائنانشیل ڈیٹا ٹو مینجمنٹ ہوتی ہے، ڈیلنگ ہے سسٹمیٹک ریکارڈ، پریزروز پیمنٹس ریکارڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹرانزیکشنز کے، ڈلیوری کے، ڈیلنگز کے، پرووائڈ ڈیٹیلز آف ایچ ٹرانزیکشنز، ریٹرن دا فائنانشیل پرفارمنس آف اے بزنس۔ تو فراڈ کا اس میں کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یوزر کون سے ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ انفارمیشنز کے؟ انٹرنل یوزرز کون سے ہوتے ہیں؟ انٹرنل یوزرز جو ہوتے ہیں وہ مینیجرز ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، اونرز ہوتے ہیں، اور ایکسٹرنل میں لیبر ہوتی ہے، فائنانشیل انالیسس ہوتا ہے، اسٹاک ایکسچینج، سپلائر، ریگولیٹری اتھارٹیز، کسٹمرز، فائنانشیل پریس، میڈیا، ٹریڈ ایسوسیشن، ٹیکس اتھارٹیز، کریڈیٹرز، انویسٹرز۔ ان سب کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون سی چیز کب ہم نے پرچیز کی اور کب سیل کی ہے۔ بک آف کیپنگ کیا ہوتی ہے؟ بک آف اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اس میں بک آف کیپنگ میں ہوتا ہے نیچر اینڈ اسکوپ آف ورک۔ ہم نے نیچر بتانی ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح کی چیز کو پرچیز کیا ہے یا سیل کیا ہے۔ ڈز ناٹ ریکوائر اینی اسپیشل اسکلز اور نالج، اس میں کوئی اسپیشل نالج لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بیسک لیول پہ ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی بنا رہے ہوتے ہیں، پارٹنرشپ کر رہے ہوتے ہیں، تب ہمارے پاس نالج، اسپیشلٹیز ضروری ہونی چاہیے۔ فائنانشیل اسٹیٹمنٹ ناٹ پریپیئر بک آف اکاؤنٹنگ، اس میں جسٹ جنرل اور سمپل ریکارڈنگ کی جاتی ہے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی۔ کون سی چیزیں آ رہی ہیں ان کو ڈیبٹ کرنا ہے، کون سی کتنی پیمنٹ، کتنا کیش آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کو کریڈٹ کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسٹ کو بھی ڈیبٹ کریڈٹ کرنا پڑتا ہے۔ فائنانشیل ٹرانزیکشنز کو کنڈیشنز کون سی ہوتی ہیں؟ کین ناٹ گیو دا سمپل اینڈ کلیئر پکچر آف فائنانشیل کنڈیشن آف بزنس۔ اور اسی طرح اکاؤنٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ سمرائز ہوتا ہے فیز آف اینی ریکارڈنگ سسٹمز اینڈ اکاؤنٹنگ سسٹمز اینڈ بیسک آف بزنس ڈیسیژنز۔ اس میں ہر چیز سمرائز ہوتی ہے، اکاؤنٹس کے ڈیسیژنس کو لکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ انوو اسپیشل اسکل، دیکھا یہ اکاؤنٹنگ میں اسپیشل اسکل اور نالج ضرورت ہوتی ہے پرسنل ججمنٹ کے لیے۔ ریڈی فرام اکاؤنٹنگ ریکارڈز ڈسپلیز کمپلیٹ اینڈ کلیئر پکچرز آف فائنانشیل کنڈیشن آف بزنس کین بی کنفرمڈ ود دا ہیلپ آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن۔ دیکھا آپ لوگوں نے اکاؤنٹنگ کا نالج ہونا بہت ضروری ہے، اسکل ہونی بہت ضروری ہے، ورنہ فیکٹریز کمپنیز کو چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
اس میں سنگل انٹری ہوتی ہے. سنگل انٹری میں کون سا کیش آیا ہے ہم نے ڈیبٹ کر دینا ہے, کون سی چیز ہمارے پاس سے گئی ہے. فار ایگزامپل ملک کی شاپ سے کیش آیا ہے تو ڈیبٹ کر دیا, ملک گیا ہے سیل ہو گئی ہے, اس کی سیل کو ہمیں ہمیشہ کریڈٹ کرتے ہیں اور پرچیزز کو ہمیشہ ڈیبٹ. تو انکم جو ریکارڈ ہو رہی ہے کیش ایکسچینج اونلی وہ ہماری ڈیبٹ ہوگی, اور جو کیش یا کوئی چیز بھی اس کے بدلے میں ایکسچینج ہوئی ہے اس کو کریڈٹ کر دیں گے. اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس پریپیئر, یہ ریکارڈ ٹو کیلکولیٹ پروفٹ. ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس از پریپیئرنگ ریکارڈ ٹو ڈیٹرمائن اینڈ دا پروفٹ آف لاس. ڈبل انٹری میں پتہ چل جاتا ہے ٹریڈنگز کو کہ کتنا ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے اور کتنا لاس. اسٹیٹمنٹ آف ایئرز از مینٹیننس. سنگل انٹری میں یہ ہوتا ہے کہ فیئر اکاؤنٹنگ اسٹیٹمنٹ بنانی پڑتی ہے, بیلنس شیٹ از پریپیئرڈ. ڈبل انٹری میں بیلنس شیٹ بنانی پڑتی ہے. سنگل انٹری میں 2 اسپیکٹس آف ڈیلز از ناٹ ریکارڈیڈ, لیکن ڈبل انٹری سسٹم میں 2 فولڈ اسپیکٹس آف ایچ ایوری ٹرانزیکشن از ریکارڈیڈ, مطلب ڈیبٹ کریڈٹ ضرور لکھا جائے گا. سنگل انٹری میں چھاپڑی والے نے, شاپ کیپر نے, جنرل اسٹور والے نے کوئی چیز سنگل انٹری میں جو اس کے پاس کیش آ رہا ہے بس وہ اس کو ڈیبٹ کرتا جائے گا, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو پتہ ہوگا کہ میری اتنے کی چیز ہے, اتنا میں نے سیل کرنی ہے, وہ اپنا لکھتا چلا جائے گا. لیکن ڈبل انٹریز میں یہ ہوگا کہ کتنی چیز ہم نے ہمارے پاس آئی ہے, کتنی ہم نے چیز دے دی ہے, تو دونوں لکھنے پڑیں گے. ایڈوانٹیجز آف ڈبل انٹری, اس کے بڑے فائدے ہیں ڈبل انٹری سسٹم کے. بیلنس اینڈ ٹرائل بیلنسڈ ٹرائل بیلنس بھی بنتا ہے. پرفارمنس ناٹ پروفٹ اینڈ لاس. پرفیکٹ نیٹ پروفٹ ہوتا ہے, پرفیکٹ بیلنس شیٹ بنتی ہے, لیس چانس آف فراڈ ہوتا ہے, ایزی ڈیڈکشن آف ایررز, اومیشن آف فراڈز, ہیلپس ان دا ججمنٹ آف بزنس, ہیلپ ان مینیجنگ اینڈ کنٹرولنگ آف بزنس ایکٹیویٹیز, پرفیکٹ ریفلیکٹس ٹرو فائنانشیل پوزیشن آف اے بزنس. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈبل انٹری سسٹم بہت ہی زبردست ہے, اس کے ایڈوانٹیجز کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات ڈبل انٹری میں بندہ بھول جاتا ہے کہ یا ایز اے فراڈ مسٹیک کر دیتا ہے, تو وہ پھر سمجھ نہیں آتی کہاں پہ ڈبل انٹری تھی, کہاں پہ ہم نے اس کو omit کیا ہے, کہاں پہ ہم لکھنا بھول گئے ہیں, یا ہم نے ایز اے فراڈ لکھا ہی نہیں ہے, اور امپرفیکٹ ہوتی ہے اینڈ انکمپلیٹ ریکارڈز ان. اس کو بڑے سمجھدار طریقے سے اسکل نالج کے ساتھ ڈبل انٹری کو سنگل انٹری کو لکھنا پڑتا ہے. سنگل انٹری میں بہت پریشانی ہوتی ہے, ڈبل انٹری میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی. سنگل انٹری میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فراڈ ہوتا ہے, لکھنا بھول جاتے ہیں, اور امپرفیکٹ اینڈ انکمپلیٹ ریکارڈز آر مینٹینڈ ہوتے ہیں. بیلنس شیٹ از ناٹ پاسبل فار پریپیئر, نہیں بن سکتی. ایک بندے نے بزنس سٹارٹ کیا ہے, اب وہ اکیلا ہے, اسی نے مینٹین کرنا ہے پروفٹ اینڈ لاس, اسی نے بیئر کرنا ہے, اسی نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, اسی نے لیڈنگ کرنی ہے, اسی نے کنٹرولنگ کرنی ہے. تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس کی بیلنس شیٹ پہ بناؤں. نامنل اکاؤنٹس اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس کین ناٹ بی پریپیئرڈ. پرفیکٹ ٹرائل بیلنس کین ناٹ بی ڈرا. ہاں جی, تو اس میں یہ چیزیں نہیں بنائی جاتی, یہ ڈبل انٹری سسٹم میں ہر چیز بنائی. واٹ از گڈ ول؟ گڈ ول کیا ہوتی ہے؟ گڈ ول بعض اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ گڈ ول ہوتی کیا ہے. ویلیو انوالوڈ ٹو دا گڈ ریپوٹیشنز ارن تھرو گڈز اینڈ کلین پروڈکٹ آف. اچھا, اس میں آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتی ہوں. گڈ ول کیا ہوتی ہے؟ گڈ ول ہوتی ہے ایک شاپ ہے, فار ایگزامپل وہ راحت سویٹس والوں کی شاپ ہے. میں اس کی ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. راحت سویٹس والے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو کسی وجہ سے لاس ہو گیا اپنے بزنس میں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بزنس کو چھوڑ دیں. تو لیکن ان کا ایک نام, ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے, تو کسی اور
پرسن کو وہ جو اپنی شاپ کو سیل کریں گے وہ ان کو کہیں گے کہ ہم نے آپ کو لگایا جمایا بزنس دیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہماری گڈ ول بنتی ہے وہ اس کے جمایا بزنس کی گڈ ول جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ساکھ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گڈ ول۔ جمائے بزنس کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گڈ ول۔ ان کیش ان ہینڈ ان آور پروفٹ، کیش سیل مائنس کیش پیمنٹ پلس کریڈٹ سیل مائنس کریڈٹ ایکسپینس، تو اس سے ہم اپنا پروفٹ نکال سکتے ہیں۔